بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل الثانی عن ابی امامۃ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول وعدنی ربی ان يدخل الجنة من امتی 70,000 لا حساب علیہم ولا عذاب۔ یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 486 ہے اور باب الحساب والقصاص والمیزان کی دوسری فصل ہے۔ حضرت ابو امامہ باہلی سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تو حضور نے کیا فرمایا؟ وعدنی ربی، میرے پروردگار نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ وہ میری امت سے 70,000 کو جنت میں داخل فرمائے گا، لا حساب علیہم ولا عذاب، ان کا نہ حساب ہوگا نہ ان پر کچھ عذاب ہوگا، مع کل 1,070,000، ہر 1000 کے ساتھ 70,000، و 3 حثیات یا 3 حثیات، من حثیات ربی، اور میرے رب کے لپوں میں سے 3 لپ۔ یہ ہاتھ بھرتے ہیں پورا ایسے ہی نہ پھیلا ہوا ہو، جتنا اس میں آئے وہ ایک لپ کہلاتا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کتنے مسلمانوں کو جنت میں داخل فرما دے گا بغیر حساب و کتاب کے، اور ان پر کوئی عذاب بھی نہیں ہوگا۔ 70,000 تو ایسے ہو گئے، پھر ان میں ہر 1000 کے ساتھ 70,000، تو کتنے ہو جائیں گے؟ یعنی 70,000 کو 70 میں ضرب دیجئے، یہ لگ بھگ 50 لاکھ سے بھی زیادہ بڑھ جائیں گے لگ بھگ، ہاں۔ اور یہ تو شمار کرنے میں جو بھی ہو 50,000 کے آس پاس، 50 لاکھ کے آس پاس، 1000 نہیں لاکھ کے آس پاس جو بھی ہوں۔ اس کے بعد یہ بھی ہے کہ میرے رب کے لپوں میں سے 3 لپ، اس میں کتنے امتی سمائیں گے اس کا آدمی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالی جتنے کو چاہے گا بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا، سمجھ رہے ہیں نا؟ رواہ احمد و ترمذی و ابن ماجہ، اسے امام احمد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وعن الحسن عن ابی ہریرہ قال، اور حضرت حسن بصری سے مروی ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعرض الناس یوم القیامت 3 عرضات، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روز قیامت لوگوں کو اللہ تعالی کی بارگاہ میں 3 مرتبہ پیش کیا جائے گا، یعنی لوگوں کی 3 پیشی ہوگی۔ ان 3 پیشی میں کیا کیا ہوگا؟ فَأَمَّا عَرْضَتَانِ فَجِدَالٌ وَمَعَاذِيرٌ، رہیں 2 پیشیاں تو اس میں بحث و مباحثہ اور معذرت ہوگی۔ بحث و مباحثے کا مطلب کیا ہے کہ جب ان سے کہا جائے گا، وہاں جمع ہوں گے، تو نے یہ کیا ہے؟ نہیں، میں نے تو کبھی نہیں کیا۔ تمہارے پاس درس سنانے والا آیا تھا؟ نہیں، کوئی آیا ہی نہیں ہمارے پاس۔ تو اس طرح سے وہ انکار کرتے رہیں گے، پھر دلیل دی جائے گی۔ پھر دوسرے میں کیا ہوگا
کہ جب ان کے لیے کوئی چارہ نہیں رہ جائے گا تو معذرت کریں گے، یہ غلطی ہو گئی، ہم سے بھول ہوئی، ہم نے اطاعت نہیں کی، اب اگر موقع مل جائے تو ہم دوبارہ دنیا میں جائیں تو ہمیشہ اطاعت ہی کریں گے، کبھی نافرمانی نہیں کریں گے۔ تو یہ دو پیشیاں تو اس قسم کی ہوں گی۔ یہ تفصیل تو پڑھ چکے ہیں کس قدر لوگ وہاں جھوٹ بولنا چاہیں گے، بلکہ بولیں گے بھی، لیکن چونکہ گناہ کیا ہے، جرم ہے واقعی، تو سامنے آ ہی جائے گا۔ تو دو پیشیاں اس طرح ہوں گی جس میں بحث ہوگی اور معذرتیں ہوں گی۔ وَأَمَّا الْأَرْضَةُ الثَّالِثَةُ فَعِندَ ذَلِكَ تَطِيرُ الصُّحُفُ فِي الْأَيْدِي، اور رہی تیسری پیشی تو اس وقت صحیفے ہاتھوں میں اڑیں گے، کوئی اپنے داہنے ہاتھ میں لے گا اور کوئی اپنے بائیں ہاتھ میں لے گا، یعنی صحیفے سب کے متفرق ہو جائیں گے اور ہر ایک کے صحیفے اس کے پاس پہنچیں گے۔ کسی کے داہنے ہاتھ میں پہنچیں گے تو داہنے ہاتھ سے لے لے گا، کسی کے بائیں ہاتھ میں پہنچیں گے تو اپنے بائیں ہاتھ سے لے لے گا وہ۔ تو یہ تیسری پیشی میں ہوگا۔ اب ایسا نہیں ہے کہ صحیفے وہ ہر کوئی چاہے کہ ہم داہنے ہاتھ ہی میں لے لیں، وہ جس کے صحیفے جس طرح سے ہوں گے نام اعمال، وہ اسی طرح سے اس کے ہاتھ میں پہنچیں گے بھی۔ تو کیسا منظر ہوگا کہ ہر ایک کا نام اعمال جہاں رکھا ہوگا وہاں سے اڑے گا اور جس کا وہ نام اعمال ہے اس کے ہاتھ میں پہنچ جائے گا۔ نیک لوگ ہیں تو ان کے داہنے ہاتھ میں پہنچ جائے گا اور جو برے لوگ ہیں ان کے بائیں ہاتھ میں پہنچے گا۔ تو یہ تیسری پیشی ہوگی۔ رواہ احمد و ترمذی، اسے امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا۔ وقال لا يصح هذا الحديث من قبل ان الحسن لم يسمع من ابی ہریرہ، اور فرمایا کہ یہ حدیث صحت کو نہیں پہنچتی ہے اس جہت سے کہ حسن بصری نے ابو ہریرہ سے سماعت نہیں کی ہے۔ وقد رواہ بعضهم عن الحسن عن ابی موسیٰ، اور اس حدیث کو بعض نے نقل کیا ہے حضرت حسن کی روایت سے، وہ ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اس کی سندیں مختلف ہیں، اس سند سے جو عن ابی ہریرہ ہے یہ صحت کو نہیں پہنچی ہے۔ وعن عبداللہ ابن عمرو قال، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو سے مروی ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ سیخلص رجلا من امتی علی رؤوس الخلائق یوم القیامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی میری امت سے ایک مرد کو روز قیامت تمام مخلوق کے سامنے الگ کرے گا، اس میں سے نکالے گا، الگ کرے گا۔ فَيَنْشُرُ عَلَيْهِ 99 سِجِلًّا، تو اس کے سامنے 99 دفتر پھیلا دے گا جو اس کے نام اعمال ہوں گے، 99 دفتر۔ کُلُّ سِجِلٍ مِثْلُ مَدِّ الْبَصَرِ، ہر دفتر، ہر رجسٹر حد نگاہ کے مثل ہوگا، یعنی آدمی دیکھے تو جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے اتنا بڑا ایک رجسٹر ہوگا، اور اس طرح سے 99 رجسٹر پھیلا دیے جائیں گے، دفتر پھیلا دیے جائیں گے، اس میں اس کے نام اعمال ہوں گے۔ ثم یقول، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اتنکروا من ھذا شیئا، کیا تمہیں اس میں سے کسی شے کا انکار ہے؟ یعنی اس میں جو کچھ لکھا ہوا ہے کیا اس میں کسی سے تمہیں انکار ہے کہ یہ صحیح نہیں لکھا؟ فیقول اظلمک کتبۃ الحافظون، کیا تجھ پر میرے محافظ لکھنے والوں نے ظلم کیا ہے؟ میری جانب سے جو لکھنے والے مقرر کیے گئے تھے، جو حفاظت کرنے والے تھے، کیا انہوں نے کچھ ظلم کیا تجھ پر؟ کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جو تو نے نہ کیا ہو اور انہوں نے لکھ دیا ہو؟
فیقول لا یا رب، وہ بندہ کہے گا نہیں اے میرے پروردگار، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اس میں مجھے کسی بات سے انکار نہیں ہے اور لکھنے والوں نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے۔ فیقول افلک عذر، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو کیا تجھے کوئی عذر ہے؟ یعنی اتنے سارے اعمال تو نے کیے ہیں، کیا اس میں کوئی عذر تم پیش کرنا چاہتے ہو؟ قال لا یا رب، وہ بندہ کہے گا نہیں اے میرے پروردگار۔ فیقول بلا ان لک عندنا حسنۃ وانہ لا ظلم علیک اليوم، یعنی 99 دفتر ہوں گے، اس میں صرف اس کی برائیاں ہوں گی، خامیاں ہوں گی، کمیاں ہوں گی، جو کچھ دنیا میں اس نے کیا ہے وہ سب نوٹ ہوں گے۔ گویا صرف اس نے کلمہ پڑھا تھا، اسلام قبول کیا تھا، اور اس کے علاوہ کوئی نیک کام کیا ہی نہیں تھا۔ بہت سے لوگ مل جائیں گے آپ کو ایسے نا، صرف کلمہ پڑھ لیتے ہیں بس، کوئی نیک کام نہیں کرتے۔ تو سارے دفتر اس کے سامنے ہوں گے، اس میں کسی شے کا اسے انکار بھی نہیں ہوگا، کوئی اس کے پاس عذر بھی نہیں ہوگا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیوں نہیں، بے شک تیرے لیے ہمارے پاس ایک نیکی ہے، یعنی تیری ہمارے پاس ایک نیکی ہے، تو نے ایک نیک کام بھی کیا، ایک اچھا کام بھی کیا ہے، وہ بھی ہمارے پاس موجود ہے جو اس 99 دفتروں میں نہیں ہے۔ تو اسے تو اپنی اس نیکی کا خیال بھی نہیں آئے گا، اتنے بڑے دفتروں کو دیکھ لے گا برائیوں کے، تو اسے اپنی اس نیکی خیال بھی نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیری ہمارے پاس ایک نیکی ہے۔ وَإِنَّهُ لَا ظُلْمَ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، اور یقیناً آج تجھ پر کچھ ظلم نہیں ہوگا، کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ فَتُخْرَجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا أَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تو ایک کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا نکالا جائے گا، بطاقہ، ایک چھوٹا سا ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں یہ کلمہ ہوگا، یعنی میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس کاغذ کے ٹکڑے میں یہ کلمہ لکھا ہوا ہوگا۔ فیقول احضر وزنک، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسے لو اور اپنے وزن کی جگہ پہنچو، وہاں حاضر ہو، جہاں تمہارے نامہ اعمال تولے جا رہے ہیں وہاں جا کے تولواؤ۔ فیقول یا رب ما هذه البطاقہ مع هذه السجلات، وہ بندہ کہے گا اے میرے پروردگار، ان دفتروں کے مقابلے میں اس کاغذ کے چھوٹے سے ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے، یعنی کیا تولوانے کے لیے جائیں ان کے مقابلے میں اس کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے گناہوں کا تو انبار لگا ہوا ہے، تو ایک نیکی یہ کیا کرے گی؟ تو اے میرے پروردگار، اس بطاقہ کی ان سجلات کے مقابلے میں کیا حیثیت ہے؟ فیقول انک لا تظلم، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یقیناً تجھ پر ظلم نہیں ہوگا۔ قال فتوضع السجلات فی کفۃ، تو یہ سارے دفتر 99 دفتر ایک پلے میں رکھ دیے جائیں گے، والبطاقۃ فی کفۃ، اور یہ بطاقہ کاغذ کا یہ ٹکڑا جس میں کلمہ طیبہ لکھا ہوگا وہ ایک پلے میں رکھ دیا جائے گا، یعنی میزان کے 2 پلے ہوں گے، تو ایک میں یہ سارے گناہوں کے دفتر جو اس کے ہیں وہ رکھ دیے جائیں گے اور ایک میں وہ بطاقہ رکھ دیا جائے گا۔ فطاشت السجلات وثقلت البطاقہ، تو یہ سارے دفتر ہلکے ہو جائیں گے اور وہ بطاقہ بھاری ہو جائے گا۔ تو بطاقہ وہ نیکیوں والا عمل اس میں پلہ ہوگا تو وہ پلہ بھاری ہو جائے گا، اور یہ جس میں گناہوں کے رجسٹر رکھے ہوئے ہیں وہ ہلکا ہو جائے گا۔ فلا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ اس بطاقہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہوگا، اس کی وحدانیت کا ذکر ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رسول ہونے کی شہادت ہے، اس کے مقابلے میں کوئی اور چیز کیسے بھاری ہوگی؟
رواہ الترمذی و ابن ماجہ، اسے امام ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جو حدیث پاک میں ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ظاہر بات ہے کلمہ طیبہ پڑھنا یہ اللہ کا نام لینا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا بھیجا ہوا رسول جاننا ہے، اور یہ خود بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی عبادت ہے۔ یہ اب یہ کہ اس کے بعد بہت سارے گناہ کیے ہوگا تو اپنے عمل کے اعتبار سے جہنم میں بھی جا سکتا ہے اور اس کی سزا اسے مل سکتی ہیں۔ اللہ کرم فرمائے گا تو گناہوں کے باوجود سے بخش دے گا اس کلمے کی برکت سے۔ اب اس حدیث سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو وزن اعمال کا معاملہ ہوگا تو اس میں عمل خود نہیں تولا جائے گا، بلکہ عمل جس پر لکھا گیا ہوگا وہ تولے جائیں گے۔ صاف معلوم ہو رہا ہے نا کہ 99 دفتروں میں اس کے اعمال لکھے گئے ہیں، پوری زندگی کے اعمال ہیں، سب نوٹ ہیں اس میں، اتنے بڑے بڑے سب دفتر ہیں، رجسٹر ہیں اس کے لکھ دیے گئے ہیں، انہیں ایک پلے میں رکھا جائے گا۔ اور کلمہ طیبہ ایک عمل کیا اس نے، وہ بھی لکھ دیا گیا کاغذ کے ٹکڑے میں، اسے ایک دفتر ایک پلے میں رکھا جائے گا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خود اعمال نہیں وزن کیے جائیں گے، بلکہ جن دفتروں میں اعمال لکھے گئے ہیں انہیں تولا جائے گا۔ وعن عائشہ انہا ذکرت النار فبکت، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ انہوں نے جہنم کو یاد کیا، دل میں جہنم کو یاد کیا، فبکت تو رو پڑی، اس کی ہولناکی، اس کی دہشت کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یبکیک، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا چیز رلا رہی ہے، تمہارے رونے کا باعث کیا ہے؟ قال ذکرت النار فبکیت، انہوں نے عرض کیا کہ میں نے جہنم کو یاد کیا تو رو پڑی۔ فہل تذکرون اہلیکم یوم القیامہ، تو کیا آپ روز قیامت اپنے اہل کو یاد کریں گے، یاد رکھیں گے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اما فی ثلاثۃ مواطن فلا یذکر احد احدا، وہاں یاد تو کریں گے لیکن 3 مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ یہ سوال تو انہوں نے حضور سے کیا تھا لیکن جمع کے صیغے کے ساتھ کیا تھا، سمجھ رہے ہیں نا، اور جواب بھی اسی انداز سے دیا جا رہا ہے، یعنی حاصل یہ ہوا کیا اس دن شوہر اپنی بیویوں کو یاد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جیسے دنیا میں شوہر بیویوں کا پورا خیال رکھتے ہیں، ہر طرح کی ان کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، کوئی پریشانی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا حل بھی تلاش کرتے ہیں، سب کچھ وہی کرتے ہیں، تو کیا وہاں بھی یہ شوہر اپنی بیویوں کو یاد کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تو چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی ان کے شوہر تھے، حضور ان کے شوہر تھے، تو اس لیے انہوں نے پوچھا کیا آپ وہاں یاد کریں کہ نہیں اپنے اہل کو، اپنی بیویوں کو؟ تو حضور نے بھی عام جواب دیا، کیا فرمایا کہ یاد تو کریں گے ہی وہاں، لیکن 3 جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، فلا یذکر احد احدا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اب وہ کون 3 جگہیں ہیں؟ عند المیزان، میزان کے پاس، یعنی جہاں وہ ترازو لگائیں گے، جہاں وزن اعمال ہوگا، وہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ کب تک؟ حتی یعلم ایخف میزانہ ام یثقل، یہاں تک کہ وہ جان لے کہ اس کا میزان یہ ہلکا ہوتا ہے یا بھاری ہوتا ہے۔ یعنی جب یہ بندے کو معلوم ہو جائے گا کہ میرے نیکیوں کا پلہ بھاری ہے، تب اسے دوسروں کی یاد آئے گی، اور جب تک اپنے وزن اعمال نہیں ہو جائیں گے اور معلوم نہیں ہو جائے گا، جب تک آدمی کو اپنی فکر ہوگی دوسرے کو یاد نہیں کرے گا۔ تو اس سے صاف سمجھ میں آتا ہے
کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بارے میں نہیں بتایا، اس لیے کہ جن کے اعمال تولے جائیں گے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں نا۔ اور جب آپ کی امت میں سے 70,000 بلکہ 50 لاکھ سے بھی زیادہ، جن کا کوئی شمار بھی نہیں ہو سکتا یہاں، جو کہ اللہ کے 3 لفظ اس کے ساتھ رہیں گے اور وہ جنت میں جائیں گے بلا حساب کے، تو پھر نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے صدقے میں یہ امت جائے گی، پھر وہ ان کے لیے کیا مشکل، کیا پریشانی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جواب یہ عام لوگوں کے اعتبار سے ہے، جنہیں یہ فکر ہوگی کہ جانے ہماری نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا کہ بھاری ہوگا، یہ ان کے لیے ہو سکتا ہے۔ تو کب تک یاد نہیں کرے گا؟ یہاں تک کہ وہ جان لے کہ اس کا وزن، نیکیوں کا اس کا وزن ہلکا ہوتا ہے یا بھاری ہوتا ہے۔ وَعِندَ الْكِتَابِ حِينَ يُقَالُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِیَهْ، اور کتاب کے وقت، تو وزن اعمال ہوا۔ کتاب کے وقت، یہ کون سا وقت ہوگا؟ جب صحیفے اڑیں گے اور لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچیں گے، کسی کے دائیں ہاتھ میں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں، یہاں تک کہ کہا جائے گا لو میرے نامہ اعمال پڑھو۔ جس کے دائیں ہاتھ میں جائے گا وہ کہے گا کہ لو میرے نامہ اعمال پڑھو، وہ مطمئن رہے گا۔ حتی یعلم این یقع کتابہ افی یمینہ ام فی شمالہ من ورائے ظہرہ، یہاں تک کہ وہ شخص جان لے کہ اس کا یہ نوشتہ اس کے داہنے ہاتھ میں پڑتا ہے یا اس کی پشت کے پیچھے سے اس کے بائیں ہاتھ میں پڑتا ہے۔ یعنی جب داہنے ہاتھ میں نوشتہ مل جائے گا تو اسے سکون ہوگا، تب دوسرے کو یاد کرے گا، لیکن جب تک نہیں ملے گا، جب تک اسے سکون نہیں رہے گا، اپنی فکر ہوگی وہ۔ وَعِندَ الصِّرَاطِ، اور تیسری جگہ کون سی ہے؟ پل کے پاس۔ وَعِندَ الصِّرَاطِ اِذَا وُضِعَ بَيْنَ ظَهْرِ جَهَنَّمَ، جب اسے جہنم کے اوپر رکھ دیا جائے گا، جہنم کے اوپر اس کنارے سے اس کنارے تک درمیان میں رکھ دیا جائے گا، اس پر گزرنے کے وقت کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی۔ رواہ ابو داؤد، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو 3 مقامات کا ذکر کیا گیا۔ تو یہ سب کے لیے نہیں ہے، اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ وزن اعمال کے لیے وہاں حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہوں گے، وہ یہ کام کرائیں گے۔ پل صراط پر جب امت گزر رہی ہوگی تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ تو یہ سب اس بات کو واضح کرتا ہے کہ دوسروں کی فکر ہوگی، یاد رکھیں گے، ہاں عام لوگوں کو اپنی فکر ہوگی۔ تو اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو یہ دوسری فصل ختم ہوئی۔ الفصل الثالث عن عائشہ قالت جاء رجل فقعد بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ باب الحساب کی یہ تیسری فصل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک مرد آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا۔ فقال یا رسول اللہ انا لی مملوکین یکذبوننی ویخونوننی ویعصوننی، اے اللہ کے رسول میرے 2 غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، یعنی مجھے کسی چیز کی خبر دیتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، اور میرے مال میں وہ خیانت کرتے ہیں، اور جب میں انہیں کچھ کہتا ہوں تو وہ میری نافرمانی کرتے ہیں۔ تو وہ مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں، خیانت کرتے ہیں اور میری نافرمانی کرتے ہیں، اور میں کیا کرتا ہوں؟ واشتمہم، میں انہیں گالی دیتا ہوں، واضربہم، اور انہیں مارتا ہوں۔ جب ان کا جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو پھر برا کہتا ہوں انہیں اور مارتا ہوں، بات نہیں مانتے ہیں تو گالی دیتا ہوں، مارتا ہوں، خیانت کرتے ہیں اور مجھے معلوم ہو جاتا ہے تو پٹائی لگاتا ہوں۔ تو میں انہیں گالی دیتا ہوں اور مارتا ہوں۔
فَكَيْفَ أَنَا مِنْهُمْ، تو ان کی وجہ سے یا ان کے سبب سے رب کی بارگاہ میں میری کیا حالت ہوگی. فَكَيْفَ أَنَا، تو میں کیسا ہوں گا، میری کیفیت کیا ہوگی، میری حالت کیا ہوگی. منہم، ان کے سبب سے. کہاں؟ اللہ کی بارگاہ میں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم القیامہ یحسب ما خانوک وعصوک وکذبوک. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب روز قیامت ہوگا تو اسے شمار کیا جائے گا جو انہوں نے تم سے خیانت کی، اور جو تیری انہوں نے نافرمانی کی، اور جو تجھ سے جھوٹ بولا، سب شمار کیا جائے گا، سب کا حساب ہوگا. وَعِقَابُكَ إِيَّاهُمْ، اور اسے بھی شمار کیا جائے گا جو تو نے انہیں سزا دی ہے، تمہارا انہیں سزا دینا بھی شمار کیا جائے گا. فَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ بِقَدْرِ ذُنُوبِهِمْ، تو اگر تمہارا انہیں سزا دینا، عقاب کرنا ان کے گناہوں کے برابر ہوگا، جو انہوں نے غلطی کی ہے اس کے برابر تم نے سزا دی ہوگی. کانا کفافن لا لکا ولا علیکا، تو معاملہ برابر برابر ہو جائے گا، نہ تیرے لیے اس میں ثواب ہوگا اور نہ تجھ پر عذاب ہوگا. انہوں نے نافرمانی کی اور تو نے ضرب لگا دی، انہوں نے جھوٹ کہا تم سے، تم نے انہیں برا کہا، تو اگر یہ معاملہ برابر رہا تو نہ تجھے کچھ ثواب ملے گا اور نہ تجھ پر عذاب ہوگا. وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ دُونَ ذَنبِهِمْ كَانَ فَضْلًا لَكَ، اور اگر تیرا انہیں عقاب کرنا ان کے گناہ سے کم ہے، ان کی غلطی سے کم ہے، یعنی غلطی انہوں نے زیادہ کی ہے اور تو نے سزا انہیں کم دی ہے، كَانَ فَضْلًا لَكَ، تو تیرے لیے فضیلت ہوگی، یعنی تیرے لیے بہتر ہوگا. جو ان کی غلطیاں زیادہ ہیں اور تو نے سزا کم دی ہے، تو یہ جو زائد ہے یہ تمہارے حق میں مفید ہوگا، اس کا تمہیں ثواب ملے گا. وَإِنْ كَانَ عِقَابُكَ إِيَّاهُمْ، اور اگر تیرا انہیں سزا دینا، عقاب کرنا، فوق ذنوبہم، ان کے گناہوں سے، ان کی غلطیوں سے زیادہ ہے، بڑھ کر کے ہے. اقتصا لہم منک الفضل، تو تجھ سے ان کے لیے زیادہ کا قصاص لیا جائے گا، بدلہ لیا جائے گا، یعنی جو تو نے زیادہ سزا دے دی ہے تو اس کا بدلہ لیا جائے گا ان کے لیے. فَتَنَحَّ الرَّجُلُ وَجَعَلَ يَهْتِفُ وَيَبْكِي، تو وہ شخص جو پوچھ رہا تھا، جو سوال کر رہا تھا، وہ کنارے ہو گیا اور وہ چیخنے اور رونے لگا. وَجَعَلَ يَهْتِفُ وَيَبْكِي، وہ چیخنے اور رونے لگا. فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اما تقرأ قول اللہ تعالی، کیا تم اللہ تعالیٰ کے قول کی قرات نہیں کرتے؟ کیا تم اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں پڑھتے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم روز قیامت انصاف کرنے والے ترازو رکھیں گے، تو کہ تم فلا تظلم نفس شیئا، تو کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا، اگر رائی کے دانے کے برابر کچھ ہوگا ہم اسے لائیں گے اور ہم حساب کرنے کے لیے کافی ہیں. فقال الرجل یا رسول اللہ ما اجد لی ولہؤلاء شیئا خیرا من مفارقتہم، تو اس شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں اپنے لیے اور ان غلاموں کے لیے ان کی جدائیگی سے بہتر کوئی چیز نہیں پاتا، یعنی میں یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ میں ان سے الگ ہو جاؤں، وہ مجھ سے الگ ہو جائیں، اس لیے کہ ساتھ رہنے میں ہمیشہ اس بات کا خطرہ لگا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی غلطی کم ہو، سزا میں زیادہ دے دوں، یا یہ کہ سزا میں کم دوں اور ان کی غلطی زیادہ ہو. اس لیے دونوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ الگ الگ رہیں. اشہدک انہم
کلہم احرار، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ وہ سب کے سب آزاد ہیں. یعنی یہ کہہ کر کے اس شخص نے ان کو آزاد کر دیا. اب یہ کہ یہاں شروع میں کہا تھا مملوکین کی تثنیہ کی بجائے جمع پڑھیں، کیونکہ جمع کا صیغہ جگہ جگہ ہے بھی، اور یہاں بھی کلہم احرار ہے نا، تو بہت سے غلام، دو نہیں بہت سے غلام. رواہ الترمذی، اسے امام ترمذی نے روایت کیا. وعنہا قالت، اور انہی سے مروی ہے فرمایا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی بعض صلاتہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بعض نمازوں میں یہ دعا کرتے ہوئے سنا. کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ تو مجھ سے آسان حساب لے. حاسبنی حسابا یسیرا، آسان حساب. قلت یا نبی اللہ مل حساب الیسیر، میں نے پوچھا، میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی یہ آسان حساب کیا ہے، یہ آسان حساب کیسے ہوگا؟ قال ان ينظر فی کتابہ فیتجاوز عنہ، کہا آسان حساب بندے کے نام اعمال میں دیکھنا اور اسے معاف کر دینا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالی بندے کے نام اعمال کو دیکھے اور اس سے درگزر کر دے، معاف کر دے، یہی آسان حساب ہے. یہ کہ بندہ اپنے نام اعمال کو دیکھے اور پھر اس سے آگے بڑھ جائے، یعنی اس سے باز پرس نہ ہو کچھ. انہ من نوقش الحساب یومئذ، یقیناً جس سے حساب میں باز پرس ہوئی اس دن، اے عائشہ ہلکا، وہ ہلاک ہو گیا. یعنی اس دن اگر ایسے آسان حساب ہوا جب تو ٹھیک ہے، لیکن اگر حساب میں باز پرس کی گئی تو پھر وہ شخص ہلاک ہو جائے گا، اسے جواب نہیں بن پڑے گا. رواہ احمد، اسے احمد نے روایت کیا. وعن ابی سعید الخدری انہ اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، اور حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئے. فقال اخبرنی من یقوی علی القیام یوم القیامہ الذی قال اللہ عز وجل یوم یقوم الناس لرب العالمین. فرمایا کہ مجھے آپ بتائیں کہ کون روز قیامت قیام پر قدرت رکھے گا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن لوگ رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے. تو رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے تو کون اس قیام پر قدرت رکھے گا؟ فقال، یہ شبہ کیوں ہوا؟ یہ کیسے کھڑے رہیں گے؟ ظاہر بات ہے قیامت کے دن کھڑے ہونے کی بات ہے، اور قیامت کا جو دن ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. 50,000 سال کے برابر ہوگا. تو ایک دن کہیں کھڑا رہے آدمی دنیا کے دن کے اعتبار سے تو کتنا مشکل معلوم ہوتا ہے. تو اب وہاں 50,000 سال کھڑا رہنا یہ کیسے ہو پائے گا؟ تو اسی لیے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کون روز قیامت رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کی طاقت رکھے گا، کون کھڑا ہو پائے گا؟ فقال، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یخفف علی المؤمن حتی یکون علیہ کالصلاۃ المکتوبہ. حضور نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن مومن پر ہلکا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ دن مومن پر فرض نماز کی طرح سے ہوگا. یعنی جس طرح سے بندے مومن فرض نماز کی ادائیگی میں کھڑا ہوتا ہے اور جب تک نماز پڑھتا ہے قیام کی حالت ہوتی ہے تو قیام کرتا ہے وہ، تو جتنا وقت فرض نماز میں لگتا ہے اتنا ہی وقت کیا ہے وہ پورا دن اس کے لیے معلوم ہوگا، تو کھڑا رہنا کیا مشکل ہوگا. تو مومن پر قیامت کا دن ہلکا کر دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ دن مومن پر فرض نماز کی طرح سے ہوگا. وعنہ قال،
اور انہی سے یعنی حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، فرمایا سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس دن کے بارے میں دریافت کیا گیا جس کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ کیا پوچھا گیا؟ ما اطول ھذا الیوم، یعنی یہ دن کتنا لمبا ہے۔ فقال والذی نفسی بیدہ، تو حضور نے ارشاد فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، انہ لیخفف علی المؤمن، یقیناً وہ دن مومن پر ہلکا کر دیا جائے گا، حتی یکون اہون علیہ من الصلاۃ المکتوبہ، یہاں تک کہ وہ دن مومن پر اس فرض نماز سے بھی زیادہ آسان ہوگا، یصلیھا فی الدنیا، جسے بندہ دنیا میں ادا کرتا ہے، یعنی بندہ دنیا میں فرض نماز ادا کرتا ہے تو اس سے بھی وہ دن اس کے لیے آسان ہوگا۔ رواہ البیہقی فی کتاب البعث والنشور، یہ حدیث اور جو اس سے پہلے حدیث ہے، یہ دونوں حدیثیں امام بیہقی نے کتاب البعث والنشور میں روایت کی ہیں۔ وعن اسماء بنت یزید عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، اور حضرت اسماء بنت یزید سے مروی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا یحشر الناس فی صعید واحد یوم القیامہ، روز قیامت تمام لوگوں کو ایک ہموار زمین میں جمع کیا جائے گا، فینادی منادن، تو ایک ندا دینے والا ندا دے گا، فیقول، وہ کہے گا این الذین کانت تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہاں ہیں وہ لوگ جن کی کروٹیں خوابگاہوں سے جدا رہتی تھی، یعنی جو سونے کے وقت سوتے نہیں تھے بلکہ اٹھ کر کے وہ رب کی بارگاہ میں قیام کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، تہجد ادا کرتے تھے، وہ لوگ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کی کروٹیں خوابگاہوں سے الگ رہتی تھی؟ فیقومون، تو وہ لوگ کھڑے ہوں گے، وہم قلیل، اور وہ تھوڑے ہوں گے، یعنی جو جتنے لوگ ہوں گے ان کی نسبت سے وہ بہت تھوڑے ہوں گے۔ فیدخلون الجنۃ بغیر حساب، تو وہ سب بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ثم یؤمر لسائر الناس الی الحساب، پھر باقی تمام لوگوں کو حساب کی طرف جانے کا حکم دیا جائے گا کہ ان کا حساب شروع ہو۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان، اسے امام بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ تو اس باب میں آپ نے یہ دیکھ لیا کہ حساب بھی ہوگا، اس کی صورت کیا ہوگی، اور قصاص کا بھی معاملہ پیش آئے گا، اور میزان بھی، عمل کے وزن کا بھی مسئلہ ہوگا۔ چونکہ تینوں قریب ایک کے ساتھ ایک ہیں، اسی لیے تینوں کو ایک باب میں بیان کیا۔ یہ باب ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد آپ حوض اور شفاعت سے متعلق احادیث